پیپر میرج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان باہر جاتا ہے اور وہاں کی نیشنلٹی وغیرہ حاصل کرنے کے لیے، شہریت حاصل کرنے کے لیے وہیں کی کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے۔ تو بعض ممالک کے ایسے قوانین ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں تو اب چونکہ آپ کو نیشنلٹی نہ دی جائے تو ان کی جو شہریت رکھنے والی ایک عورت ہے وہ کہاں جائے گی؟ تو وہ شوہر کے بغیر تو نہیں رہ سکتی، تو اس لیے پھر اس کو بھی دے دی جاتی ہے۔ تو اس میں بعض وقت یوں ہوتا ہے کہ صرف پیپر میرج کی جاتی ہے، کہ صرف پیپر فل کر لیتے ہیں، اس میں میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں اپنے نام لکھوا لیتے ہیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس یہ صرف ایک پیپر کی کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ عورت کہتی ہے اتنے پیسے مجھے دو، میں اپنے آپ کو بیوی شو کر دوں گی، وہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ اپنی راہ چلی جاتی ہے، وہ اپنے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم باہر کے ملک میں رہنے کے لیے، وہاں کی آسائشوں کے لیے، اور معاذ اللہ شاید اس کو جنت تصور کرتے ہوئے ہر قسم کے ناجائز کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایسے سے میرے پاس کیسز آئے ہیں کہ اپنا ایمان بھی اگر داؤ پہ لگانا پڑے نا تو بولتے ہیں بعد میں تجدید ایمان کر لیں گے، پہلے یہ بتائیں کرنا کیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال، تو بہرحال یہ گناہ ہوا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واقعی وہ نکاح کرتے ہیں، باقاعدہ جو ایک نکاح کا طریقہ ہے، اور بعض اوقات میاں بیوی کے حیثیت سے رہنے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن مطلب ان کا ارادہ نکاح کا نہیں، بس وہی ہے نیشنلٹی حاصل کرنے کا۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے یہ، کیونکہ اس عورت کا کیا مذہب ہے، کیا اس کے کیا عقائد ہیں، کچھ معرفت نہیں ہوتی، صرف وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے کہ یہاں ہم آ گئے تو ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہو گیا۔ یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ وہاں آسائشوں کے حصول کے لیے قیام کرنے والا آخرت میں نجات پاتا ہے یا اور زیادہ پھنس جاتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے مقام پہ آدمی پہنچتا ہے تو اس کے کچھ شرعی تقاضے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو پورے کرنے نہیں آتے ہیں۔ اب آسائشیں تو مل رہی ہیں، بچوں کو بھی فیوچر بظاہر بڑا سیف نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو یہ آسائشیں کل بہت زیادہ رلائیں گی بھی، اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اب فی زمانہ غیر مسلم سے نکاح ویسے ہی علماء نے منع فرمایا، کیونکہ اب وہ عقائد رہے ہی نہیں ہیں جو پہلے ادیان کے اندر صحیح عقیدے موجود تھے، لہٰذا اس سے بھی اجتناب ہی کرنا ہوگا۔